ناظرین، آج ہم 51 ہجری میں کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر مشرق و مغرب کی طرف زمین کی وسعتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر نیا دن ایک نئی خوشخبری لاتا ہے اور ہر رات اسلامی حکومت کے رقبے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لشکر جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ علم و انسانیت کے تحفے لے جاتے ہیں۔ وہ اچھائی کو پھیلاتے ہیں اور برائی کو اپنے زور بازو سے روکتے ہیں۔ وہ انسانوں کو ان جیسے انسانوں کی غلامی سے رہائی عطا کر کے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ساری زمین پر اسی کا حکم نافذ کر دینا چاہتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، یہ جلیل القدر صحابی حضرت ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، خراسان کے امیر اور سجستان کے فاتح، جس معاذ کا رخ کرتے ہیں فتح و نصرت ان کے قدم چومتی ہے۔ لوگ ان کے جھنڈے تلے جہاد میں شرکت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے غلام فروخ بھی ہیں۔ ان دونوں کا پختہ عزم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سجستان کے دیگر علاقے عطا کیے ہیں، اب یہ اپنی بقیہ زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزاریں گے، یہاں تک کہ نہر سیہون کے اس پار وسطی ایشیا تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور اسلام کے پرچم وہاں بھی لہرانے لگیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اس وقت ماوراء النہر کہلاتا تھا۔ جو مارکے کا وقت قریب آ رہا تھا، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کہیں تیر ترتیب سے رکھے جا رہے ہیں تو کوئی شمشیر و صنع کو تیز کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے دشمنوں پر قہر خداوندی بن کر ٹوٹنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ دونوں طرف سے صفیں درست ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی جنگ برپا ہوئی کہ الامان والحفیظ، چیخ و پکار اور زخمیوں کی آہو بکا سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر کوئی اپنے ساتھیوں کو پکار رہا تھا۔ گردنیں مولی گاجر کی طرح کٹ رہی تھیں اور انسانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں تو بہت لڑی تھیں، مگر آج تو میدان کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ ایسی شدت والی لڑائی سے ان کا واسطہ پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اس دوران ہر کسی کی نظریں بار بار ایک جوان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ جس طرف بڑھتا دشمن کی صفیں پلٹتا جاتا، وہ بے خوف و خطر دشمن کے اندر گھستا چلا جاتا۔ اس دن ہر زبان پر اس کی تعریف تھی اور ہر آنکھ میں اس کے لیے داد و تحسین۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ جوان حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فروخ ہیں۔ اس خون ریز مارکے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ نصرت حق نے قافلہ اہل حق کے قدم چومے۔ اب مسلمان اس نہر کے پار جا رہے تھے جو عرصہ دراز سے ان کے اور ترکستان کے درمیان حائل تھے۔ یہ نہر ابھی تک مسلمانوں کو چین اور سغد کے طرف بڑھنے سے روکے ہوئے تھے۔ عظیم سپہ سالار حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر جو ہی دوسرے کنارے پر پہنچا تو ان سب نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ سب قبلہ رخ ہو گئے۔ میدان کے مردان جری اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ ان کی زبانوں پر کلمات تشکر جاری تھے اور ان کے دل بھی اسی طرح کے جذبات سے لبریز تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، ان کے رب نے ان کے لیے فتح و نصرت کے کشادہ دروازے کھول دیے تھے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے فروخ کو بلایا۔ آج وہ اپنے اس نیک اور وفادار غلام کو شایان شان بدلہ دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے فروخ کو آزاد کیا، پھر مال غنیمت میں سے انہیں بہت وافر حصہ دیا، پھر مزید احسان کے طور پر اپنے پاس سے بہت سا انعام بھی دیا۔ اس سہانے اور مبارک دن کے بعد حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ دن نہیں جی سکے۔ اس فتح کے 2 سال بعد ہی آپ اپنے رب کے حضور چلے گئے، خوش و خرم اور بے پرواہ، کیونکہ اب وہ اپنے حصے کا کام کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین ایام اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے گزار دیے تھے۔ جہاد کے میدان ان کے لیے محبوب کی آغوش سے زیادہ اور تلواروں کی جھنکار ان کے لیے مسحور کن ترانوں کی آواز سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ اب فروخ ایک دفعہ پھر مدینہ منورہ کا رخ کر رہے تھے، لیکن اب وہ غلامی سے آزاد تھے اور غنیمت کا بہت سا مال ان کے ہمراہ تھا۔ اپنے عظیم قائد کے دیے ہوئے انعامات بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ان کے لیے قیمتی اور عزیز چیز وہ خوشگوار یادیں تھیں جو گزشتہ کئی سالوں کے ہر دن اور رات پر مشتمل تھیں۔ وہ تاریخ اسلام کی عظیم ترین جنگوں کے سپاہی اور شریک کار تھے۔ یہ اعزاز ان کے لیے کسی بھی مال و دولت سے کم نہ تھا۔ فروخ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہ ایک بھرپور جوان تھے۔ ان کی زندگی اور جوانی ہر طرف سے قابل رشک تھی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 برس تھی۔ فروخ کا ارادہ تھا
کہ اتنے عرصے کے مستقل مجاہدانہ زندگی کے بعد اب کچھ دن آرام کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب ان کا بھی ایک گھر ہو اور ساتھ ہی گھر والے بھی۔ انہوں نے مدینہ کے درمیان ہی میں ایک گھر خریدا اور مدینہ کے ایک شریف خاندان کی فضل و کمال والی خاتون سے نکاح کر لیا۔ فروخت جن کو آزاد ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور جو مسلسل جد و جہد اور محنت کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اب انہیں یہ گھر آرام دہ معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے عزیز گھر والوں میں رہ کر وہ سکون و اطمینان حاصل ہوا جس کی کبھی انہوں نے توقع بھی نہ کی تھی۔ ان کی زندگی ہر طرح کی لذت اور سہولت سے بھرپور تھی۔ ان کو اہل و عیال میں ہر قسم کی راحت دستیاب تھی، مگر وہ کیا کرتے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے میدان جہاد کا نعم البدل نہ ہو سکتا تھا۔ وہ جب بیتے دنوں کے مارکے سوچتے تو انہیں اس زندگی سے شرم آنے لگتی۔ جب کبھی وہ تصور و خیالات کی زندگی میں نکلتے تو ان کے سامنے ان کے آقا حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کھڑے ہوتے۔ وہ جو شمشیر و سنا کے عادی تھے، اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، میدان جنگ میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنا جن کی سب سے بڑی آرزو تھی، اب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ جب بھی مدینہ کی گلی کوچوں میں مسلمانوں کی فتح و نصرت کی کوئی خبر پہنچتی تو ان کے دل میں شہادت کی آرزوئیں مچلنے لگتی اور انہیں اپنے شہید اور غازی ساتھی یاد آنے لگتے۔ فروخ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تو مسجد نبوی شریف کے خطیب لوگوں کو مسلمانوں کی فتوحات کی خوشخبری سنا رہے تھے اور انہیں جہاد میں شرکت کی دعوت دے رہے تھے۔ صبر کا جو پیمانہ پہلے ہی لبریز تھا اب چھلک پڑا۔ فروخ اٹھے اور اپنے گھر پہنچے۔ اب وہ میدان جہاد کا رخ کرنے کا پختہ عزم کر چکے تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے گھر والوں کو اپنے ارادہ کی اطلاع دی۔ ان کی باکمال اہلیہ محترمہ نے ادب سے پوچھا، میری تو خیر ہے، لیکن اس بوجھ کا کیا ہوگا جو میں نے اپنی دونوں پسلیوں کے درمیان اٹھا رکھا ہے؟ آپ تو مدینہ کے اصل باشندے بھی نہیں کہ یہاں آپ کے عزیز و اقارب ہوں، پھر آپ مجھے اس معصوم جان کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ فروخ نے پورے اطمینان سے کہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے بچے کا نگہبان ہوگا۔ پھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پونجی جمع کی تھی وہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ 30,000 دینار سونے کے سکے ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو، ان کو تجارت میں لگا کر بڑھانے کی فکر کرو اور ان میں سے اپنے اور بچے کا خرچ نکال لو۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں دوبارہ تمہارے پاس صحیح سلامت پلٹ کر آؤں گا، نہیں تو اللہ مجھے شہادت کی نعمت بخشے گا جو میری سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے۔